ہمارے ساتھ آج بڑی جانی مانی شخصیت موجود ہیں، سینیٹر مندو خیل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیے گا کہ موجودہ جو حالات ہیں، الیکشن آ رہے ہیں، آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ الیکشن میں تو ابھی ٹائم ہے، الیکشن تو اکتوبر میں پاسبل ہے۔ اس سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اکانومی کی جو پوزیشن ہے یا سیلاب کی جو پوزیشن ہے اور وہاں سینسز نہیں ہوئے، تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے۔ سر کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی جیت جائے گی اور کون سی پارٹی میں زیادہ وزن ہے؟ دیکھیں پارٹی ایک تو اگر آپ یہ جلسوں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ رش کس پارٹی پہ ہے تو وہ آپ کو الیکشن رزلٹ نہیں بتاتے۔ جلسے میں شغل میلہ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں اور تقریریں بھی سنتے ہیں لیڈرز کی، اور لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا، ایک پارٹی سنگل میجورٹی کسی کو نہیں ملے گی، سپلٹ مینڈیٹ آئے گا، پھر وہی کولیشن گورنمنٹ ہوگی، آگے پیچھے 2-3-4 پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت بنائیں گی۔ سر ہمارے ملک کی معیشت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دن بدن کتنی زیادہ گر رہی ہے، لگتا ہے کہ آج کل میں ڈیفالٹ ہو کے رہ جائے گی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ آپ کی بات درست ہے کہ معاشی پوزیشن ہماری بہتر نہیں ہے، لیکن ڈیفالٹ کی طرف فی الحال نہیں جا رہے ہیں، تو ایسا کوئی ایز سچ وہ نہیں ہے کہ ہم ملک ڈیفالٹ میں چلا جائے۔ اور دیکھیں گورنمنٹ کو کرنا ہوگا، کچھ سخت سٹیپس لینے ہوں گے، معاشی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے لیے امید یہ ہے کہ IMF سے بھی کچھ ریلیف مل جائے گا اور وہ جو ہمارے ڈیوز ہیں وہ بھی مل جائیں گے، اور پھر جا کے باقی دنیا بھی پھر ہمیں کچھ دے گی۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ جو الیکشن ہوں گے اس میں کون جیت پائے گا؟ کون اگلا پرائم منسٹر منتخب ہوگا، عمران خان یا پھر شریف فیملی؟ اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ ہے کہ مجھے مستقبل میں عمران خان پرائم منسٹر PTI کی شاید جیت جائے، لیکن مجھے عمران خان پرائم منسٹر کی کرسی پہ نظر نہیں آ رہے۔ جس لحاظ سے جس طرح سے سپورٹر ان کے ہیں، جس طرح سے ان کے جلسوں پہ رش ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، لوگ سر جان تک دینے کو تیار ہے عمران خان صاحب پہ۔ نہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہم بھی جب بچے تھے ہم بھی اسی طرح جذباتی ہوتے تھے، بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو نہیں بڑے تو میچور لوگ نہیں کرتے ہیں، جب تک وہ پولیٹیکلی امیچور ہیں وہ لوگ خان صاحب کو سپورٹ کریں گے اور خان صاحب کے۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ الخبائث کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ الخبائث مطلب برائیوں کی جڑ۔ برائیوں کی جڑ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے برائیوں کی جڑ قرآن میں ہے، برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اب جو ینگ جنریشن ہے جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے پولیٹکس کی، وہ تو جھوٹ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اور جو میچور لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بڑے پولیٹیکلی میچور لوگ ہیں، ہمارے عام عوام جو ہے وہ بڑی میچور ہے، تو وہ لوگوں کے ایسے غلط بیانات پہ یا وہ الخبائث پہ نہیں جائیں گے۔ سر آپ کس کو دیکھنا چاہیں گے نیکسٹ پرائم منسٹر؟ میں بلاول بھٹو کو دیکھنا چاہوں۔ بلاول بھٹو کو؟ سر بلاول بھٹو کو لوگ ابھی، جیسے میں نے ایک انٹرویو لیا تو وہ ایک سر تھے، وہ کہنے لگے کہ بلاول بھٹو جو وہ بیبی ہے، ابھی وہ ان میچور ہے، وہ باتیں بھی ایسے کرتے ہیں۔ نہیں تو میچور کس کو کہتے ہیں؟ جو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہو اور وہ جاپان اور جرمنی کو بارڈر پہ ملا دے، یا پاکستان کی 1947 میں آبادی جو ہے وہ 40 کروڑ تھی جو آج 22 کروڑ ہے، تو اب پولیٹیکلی میچور کون ہے؟ آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھوں۔ ملنا چاہیے ایک موقع بلاول بھٹو کو۔ بالکل ملنا چاہیے، وہ بڑے پولیٹیکل فیملی سے ہیں، ان کے گرینڈ فادر، ان کی مدر، ان کے فادر، اور ابھی خود بھی ماشاءاللہ آئے ہیں، تو ان کو موقع ملنا چاہیے۔ خان صاحب کو تو ہم نے دیکھ لیا، خان صاحب نے 3.5-4 سال میں اکانومی کو کہاں تک پہنچا دیا، اور ایک سنگل چیز آپ بتا دیں کہ انہوں نے بہتر کی ہو۔ خان صاحب کو بھی دیکھ لیا، شریف فیملی کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو آئیں۔ جی بالکل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب آئے، نیا بلڈ ہے، اور امید یہ ہے کہ جو خامیاں ہماری پولیٹکس میں تھی وہ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔